اور آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اس شریعت کی حفاظت کریں، اس دین کی حفاظت کریں، اپنے قول و عمل کے ذریعے اس کی حفاظت کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں اور کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے اس شریعت کو نقصان پہنچے۔ اور یقین جانیں ہم اس شریعت کی حفاظت اور اس دین کی حفاظت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ صحیح معنوں میں ہم اس شریعت پر عمل نہ کریں، اور اس وقت تک ہم اس شریعت کی اور اس دین کی حفاظت نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ان لوگوں کی قدر کو نہ پہچانیں اور ان لوگوں کی اہمیت اور عظمت کو نہ پہچانیں جن لوگوں کی محنت کے ذریعے یہ شریعت ہم تک پہنچی، یہ دین ہم تک پہنچا، اللہ رب العالمین کی کتاب اور اللہ رب العالمین کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم تک پہنچی۔ اگر ہم ان لوگوں کی عظمت کو نہیں پہچانیں گے، ان لوگوں کے مرتبے کو نہیں پہچانیں گے، تو یقیناً ہم اپنے دین کی اور اپنی شریعت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور اس سے بڑا گمراہ کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اور اس سے بڑا جاہل، نادان اور ناواقف اور کم عقل کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو ان لوگوں کی عزت پر انگلی اٹھائے جن کے ذریعے یہ دستور اور یہ دین اور یہ شریعت ہم تک پہنچی، یعنی صحابہ کرام۔ اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ صحابہ کرام کون ہیں، اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ صحابہ کرام نے دین اسلام کو، کتاب و سنت کو ہم تک پہنچانے میں کیا کردار ادا کیا، ان کا کیا رول تھا اس سلسلے میں، اگر ہم اس چیز کو نہیں جانتے تو یقین جانیں کہ اسلام اور شریعت کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی، اور نہ ہی اسلام اور شریعت کی حفاظت کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہوگا، اور نہ ہی اسلام اور شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہوگا، اگر ہم صحابہ کرام کی حقیقت کو نہیں جانتے اور صحابہ کرام کی عظمت کو نہیں جانتے اور ان کے کردار اور ان کے اعمال اور ان کے کارناموں کو نہیں جانتے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحابی کی تعریف کی ہے، صحابی کی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، کہ صحابی وہ ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی، ومات علی الاسلام، اور حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد یا ان کی رؤیت کے بعد اس کی وفات بھی اور اس کا انتقال بھی اسلام پر ہی ہوا ہو، تو یہ صحابی ہیں۔ انہی صحابہ کے ذریعے یہ شریعت ہم تک پہنچی ہے۔ اگر ہم نے صحابہ کی عزت پر انگلی اٹھائی اور صحابہ کی حقیقت سے واقف نہیں ہوئے تو ہم نے اپنے اسلام اور اپنے دین کی حقیقت کو نہیں جانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں اپنے صحابہ کی اہمیت بیان کی ہے، اپنے صحابہ کے مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف انداز میں امت کو اس بات پر متنبہ کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اور صحابہ کے شرف کو جانے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ فتح میں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ محمد یہ اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار کے سلسلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں
رحماء بینہم، اور آپس میں مسلمانوں کے مابین بڑے رحم دل ہوتے ہیں، بڑے نرم خو ہوتے ہیں۔ یہاں صحابہ کرام کی یہ صفت اور صحابہ کرام کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ جب اپنے دین کا مسئلہ آتا ہے، اپنی شریعت کی بات آتی ہے، تو صحابہ کرام کبھی بھی ادنا چیز پر رضامندی کا اظہار نہیں کرتے۔ جب بھی اسلام کی بات آتی ہے تو صحابہ کرام بالکل سخت ہوتے ہیں، یعنی شریعت کو چھوڑ کر اور اسلام کو چھوڑ کر کسی ادنا چیز پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ اشداء علی الکفار، بلکہ کفار کے سلسلے میں انتہائی سخت ہوتے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہوتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، ان کی دوسری صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ تم ان کو ہر وقت رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھو گے، یعنی وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام، یہ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کا وصف بیان کر رہا ہے اور صحابہ کرام کا فضل بیان کر رہا ہے۔ وہ ہر وقت عبادت میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات سے ہیں، یعنی ان کے پیشانی پر سجدے کے نشان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے صحابہ کی عظمت بیان کی۔ آگے اللہ کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی صحابہ کرام کی مثال تورات میں ہے۔ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثال کیسے ہے؟ کزرع، اس کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطأہ، جو ایک اخواں نکالتا ہے، جو ابتدائی دور میں پودا ہوتا ہے اخواں، اس کھیتی کی طرح ان کی مثال ہے جو اخواں نکالتا ہے۔ فآزرہ، پھر وہ اسے یعنی اس پودے کو مضبوط کرتا ہے۔ فاستغلظ، پھر وہ غلیظ اور مضبوط اور موٹا ہو جاتا ہے۔ فاستوى على سوقه، پھر وہ اپنے تنے پر وہ پودا کھڑا ہو جاتا ہے، ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیغیظ یعجب الزراع، اور جب یہ درخت، یہ پودا جب ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ایک تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ کسان کو بہت پسند آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ صحابہ کرام کی مثال یہی ہے، یعنی صحابہ کرام پہلے قلیل تھے، صحابہ کرام پہلے بہت تھوڑے سے تھے، پھر دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اللہ رب العالمین کے فضل سے صحابہ کرام کی تعداد بڑھی۔ یعنی ایک پودا جب ایک درخت بنتا ہے، بالکل اسی طرح صحابہ کرام قلت سے کثرت کی طرف گئے، بہت زیادہ ہو گئے صحابہ کرام۔ تو اس سے کیا ہوا؟ لیغیظ بہم الکفار، ایسا اس لیے ہوا تاکہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ کفار کو چڑھائے، کفار کو غیظ و غضب میں مبتلا کرے۔ آیت کے اس ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے کون ہیں، صحابہ کرام سے نفرت کون لوگ رکھتے ہیں، صحابہ کرام پر انگلی کون لوگ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کرام سے غیظ و غضب میں کون لوگ رہتے ہیں، صحابہ کرام سے کون لوگ چڑھتے ہیں؟ کفار چڑھتے ہیں۔ اسی لیے امام مالک کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جو لوگ صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں، جو لوگ صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ صحابہ کرام کی حق کی عزت کرتے ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے جگہ صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا، ان کی عظمت بیان کی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ صحابہ کرام کا مقام بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو سبقت کرنے والے ابتدائی دور کے صحابہ کرام ہیں، من المہاجرین والانصار، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہو، اہل مکہ میں سے ہوں، والانصار یا وہ انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوهم باحسان یا وہ صحابہ کرام ہوں جو ان
ابتدائی دور کے صحابہ کرام کے بعد اسلام لائے اور اپنے سے پہلے کے لوگوں کی احسان کے ساتھ اتباع کی. ان تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، خواہ وہ ابتدائی دور کے صحابہ کرام ہوں یا آخر دور کے صحابہ کرام ہوں، ان تمام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین راضی ہے اور یہ تمام صحابہ کرام بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہیں. یہ ایک وصف اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیا، یعنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو دیا اور اس سے کسی بھی صحابی کو مستثنا اور الگ نہیں کیا. چاہے جو بھی صحابی ہو، چاہے ابتدائی دور میں اسلام لانے والا صحابی ہو یا آخر دور میں اسلام لانے والا صحابی ہو، جس پر بھی صحبت کا وصف منطبق ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور وہ سب اللہ رب العالمین سے راضی ہیں. دوسری صفت اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی بیان کی کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے صحابہ کرام کے لیے ایسے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. یعنی تمام صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا اس دنیا میں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی کہ جو بھی صحابی ہیں اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ رب العالمین نے ان تمام صحابہ کے لیے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صحابہ کرام کچھ دیر کے لیے، لمحے بھر کے لیے، کچھ وقفے کے لیے اس جنت میں رہیں گے، نہیں. اللہ رب العالمین نے وہ وہم بھی دور کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، کہ یہ صحابہ کرام ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو بھی آدمی اس پر صحبت کا وصف منطبق آتا ہے، کسی بھی انسان کے لیے اور کسی بھی شخص کے لیے یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس تعدیل کے بعد اور اللہ رب العالمین کے اس تزکیے کے بعد وہ صحابہ کرام پر انگلی اٹھائے. صحابہ کرام کی کسی اجتہادی غلطی کی وجہ سے یا صحابہ کرام کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے کوئی شخص کسی صحابی پر انگلی اٹھائے، یہ کسی بھی شخص کے لیے روا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. اور ہم کون ہوتے ہیں کہ جس ذات کو، جن اشخاص کو اللہ رب العالمین نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا، ہم اس کے بارے میں کلام کریں. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اس آیت میں دو حصوں میں بانٹا ہے. دو کیٹیگری صحابہ کرام کی بیان کی ہے، دو مرتبہ صحابہ کرام کا بیان کیا. ایک وہ صحابہ کرام جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کیا اور اللہ رب العالمین کے راستے میں قتال کیا فتح مکہ سے پہلے، یعنی 8 ہجری سے پہلے. اور دوسرا مرتبہ اور دوسرا درجہ صحابہ کرام کا اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ رب العالمین کے راستے میں قتال کیا. یہ دو کیٹیگری اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی بیان کی اور کہا کہ جو لوگ پہلے ہیں، یعنی جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کیا ہے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا ہے اور اسلام کو فتح مکہ سے پہلے قبول کیا ہے، یہ تمام صحابہ کرام بعد کے صحابہ کرام سے بلند درجہ رکھتے ہیں. یہ دو کیٹیگری اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی بیان کر دی. لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کو ایک وصف جامع سے متصف کیا جو ان دونوں کو شامل ہے.
دونوں مرتبے کے صحابہ کرام کو شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین نے ان دونوں طرح کے صحابہ کرام سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حسنہ سے مراد جنت ہے، یعنی تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی جو صحابی فتح مکہ سے پہلے اسلام لے آیا اور فتح مکہ سے پہلے اللہ رب العالمین کے راستے میں اور اسلام کے راستے میں پریشانیاں برداشت کی اور تکلیفیں اٹھائی، وہ تمام صحابہ کرام اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد اسلام کے راستے میں طرح طرح کے مصائب اٹھائے، ان تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین نے کس چیز کا وعدہ کیا؟ جنت کا وعدہ کیا۔ اب سوچیں اور غور کریں کہ جس قوم کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جنت کو ثابت کر دیا کہ ہم میں سے یا بعد کے دور کے کسی انسان کے لیے یہ لائق اور مناسب ہے کہ ان صحابہ کرام کی غلطیوں پر وہ انگلی اٹھائے؟ صحابہ کرام کے بعد کے دور کے کسی بھی شخص کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کلام کریں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے وحی کے ذریعے یہ پیشنگوئی کر دی کہ بعد کے دور میں کچھ لوگ آئیں گے جو صحابہ کرام پر انگلی اٹھائیں گے اور صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے سے قطعاً گریز نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس بات پر امت کو متنبہ کر دیا کہ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا۔ فوالذی نفسی بیدی، اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں سونا خرچ کر دے تو صحابہ کرام کے ایک مد اور آدھے مد خرچ کیے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی صحابہ کرام اپنے احسان اور صحابہ کرام اپنے ایمان کی پختگی کی وجہ سے تھوڑے سے عمل کے بدولت وہ درجہ اور وہ مقام رکھتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ کرام کے بالمقابل ان کے ایک مد اور آدھے مد کے بالمقابل احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو ہم ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں کلام کریں، ہم صحابہ کرام کے بارے میں انگلی اٹھائیں۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس مرتبے پر اور صحابہ کرام کے اس مقام پر ہمیں متنبہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے سلسلے میں لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے سلسلے میں لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تم ان کو نشانہ مت بنا لینا، یعنی اپنے سب و شتم کا اور لعن طعن کا انہیں نشانہ مت بنا لینا، یعنی صحابہ کرام پر میرے مرنے کے بعد تم لوگ انگلی مت اٹھانا۔ کیوں؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن احبہم فبحب احبہم، اس لیے تم لوگ صحابہ کرام پر انگلی مت اٹھانا، کیونکہ جس نے صحابہ کرام سے محبت کی تو اس نے صحابہ کرام سے اس وجہ سے محبت کی کیونکہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغض ابغضہم،
اور جس نے صحابہ کرام سے نفرت رکھی اور صحابہ کرام سے برائی رکھی اور صحابہ کرام سے بیر رکھا تو اس وجہ سے رکھا کیونکہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہے. ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی کسی بھی طریقے سے، اپنے قول کے ذریعے سے یا اپنے عمل کے ذریعے سے، جس نے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی فقد آذانی، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی. ومن آذانی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی فقد آذى اللہ تبارک و تعالی، تو اس نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تکلیف پہنچائی، اس نے اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچائی. ومن آذى اللہ، اور جو شخص اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچائے گا فیوشک ان یاخذہ، تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کا مواخذہ کرے. سوچئے اور غور کیجئے کہ صحابہ کرام پر انگلی اٹھانا اور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی کلام کرنا یہ ہمیں کہاں تک لے جائے گا؟ یہ اللہ رب العالمین کے خلاف اور شریعت اسلامیہ کے خلاف اور اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے دین کے خلاف یہ انگلی اٹھانے کے قائم مقام ہے اگر ہم کسی بھی صحابی پر انگلی اٹھاتے ہیں. اور اسی لیے جب غزوہ تبوک میں بعض صحابہ کرام پر انگلی اٹھائی گئی، بعض صحابہ کرام کو لعن طعن کیا گیا اور ان کو مختلف برے القاب سے ملقب کیا گیا، انہیں کھاؤگیر کہا گیا، انہیں بزدل کہا گیا، انہیں لڑائی کے وقت پیچھے ہٹ جانے والا کہا گیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے صحابہ کرام کی اس استہزاء کو قطعاً برداشت نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیت نازل کی جن لوگوں نے صحابہ کرام پر کلام کیا تھا، جن لوگوں نے صحابہ کرام پر انگلی اٹھائی تھی، ان کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے میرے صحابہ تمہارے صحابہ پر انگلی اٹھائی ہے اور ان کو برا بھلا کہا ہے، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ کیوں تم نے ایسا کیا تو وہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ ہم تو کھیل تماشا کر رہے تھے، ہمارا مقصد صحابہ کرام کی عزت پامال کرنا نہیں تھا، ہمارا مقصد اسلام کے خلاف انگلی اٹھانا نہیں تھا، ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کہنا نہیں تھا، ہم تو ایسے ہی صحابہ کرام سے کھیل تماشا کر رہے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی آپ اس سے کہہ دیجئے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تم کو مذاق کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ملا تھا؟ کیا تم کو کھلواڑ کرنے کے لیے اللہ کے رب العالمین کی آیتیں ملی تھی؟ کیا تم کو استہزاء کرنے کے لیے اور مذاق اڑانے کے لیے اللہ کے رسول ملے تھے اور کوئی نہیں ملا تم کو دنیا میں مذاق کرنے کے لیے؟ یہاں پر جن منافقین نے صحابہ کرام سے مذاق کیا تھا انہوں نے شریعت اسلامیہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی تھی، انہوں نے اللہ رب العالمین پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی تھی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کی عزت نہیں کی تھی، انہوں نے فقط صحابہ کرام کو برا بھلا کہا تھا. لیکن صحابہ کرام کے برا بھلا کہنے کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کس چیز سے تعبیر کیا؟ اللہ رب العالمین پر انگلی اٹھانے سے تعبیر کیا، اللہ رب العالمین کی آیتوں پر انگلی اٹھانے سے تعبیر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کرنے سے تعبیر کیا اللہ رب العالمین نے. اور اسی پر اللہ رب العالمین نے یہاں بس نہیں کیا بلکہ کہ لا تعتذروا، کہ جب تم نے صحابہ کرام پر انگلی اٹھا دی ہے اور ان پر لعن طعن کر دیا ہے تو اس کے بعد تم عذر بیان مت کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے کے بدولت تم ایمان لانے کے بعد گویا کافر ہو چکے ہو. اب عذر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب انہوں نے صحابہ کرام پر انگلی اٹھائی اور صحابہ کرام کو کھاؤگیر کہا، صحابہ کرام کو بزدل کہا
اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل کر دی تو یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اللہ رب العالمین سے معذرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر رہے تھے کہ ہم صحابہ کرام سے کھلواڑ کر رہے تھے، فقط ان سے مذاق کر رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عذر مت بیان کرو، تمہارا کفر ثابت ہو چکا ہے، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے. اور اسی لیے امام ابو زرع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق، کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام پر کلام کرتا ہے، صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتا ہے، فاعلم انه زنديق، تو اول وہلہ میں تم یہ جان لو کہ وہ آدمی زندیق ہے، کافر ہے. اس آدمی کے اندر ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو دین اسلام سے کوئی محبت نہیں ہے جو صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتا ہے. اور اس کی وجہ بیان کی، اس کا سبب بیان کیا امام ابو زرع نے. امام ابو زرع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وذالک، صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے والا کافر اس وجہ سے ہے، زندیق اس وجہ سے ہے کیونکہ قرآن یہ ہمارے یہاں برحق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں برحق ہے. اور جن لوگوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول یعنی حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. انہی لوگوں نے ہم تک یہ شریعت، یہ قرآن اور یہ حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں. وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا، تو جو لوگ صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں تو وہ صرف صحابہ کرام پر انگلی نہیں اٹھاتے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ، وہ یہ چاہتے ہیں أن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا، کہ وہ ہمارے گواہ کو مطعون اور مجروح قرار دیں، یعنی صحابہ کرام کو مجروح قرار دیں، صحابہ کرام کو مطعون قرار دیں، ان کی عزت کو گرا دیں تاکہ ہم کتاب و سنت ان کی سند سے اخذ نہ کر سکیں. وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا، اور جب ہم صحابہ کرام کی حد کی عزت کی وجہ سے صحابہ کرام سے کتاب و سنت نہیں لے پائیں گے تو کیا ہوگا؟ لِيُبْتِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، تو ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو باطل ٹھہرا دیں. جب صحابہ کرام کی عزت پر انگلی اٹھ جائے گی اور صحابہ کرام کی عدالت پر انگلی اٹھ جائے گی تو پھر شریعت اسلامیہ کیا رہ گئی؟ کتاب و سنت یہ تمام باطل ٹھہرے گی. اسی لیے امام ابو زرع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والجرح بہم اولا، یہ جو لوگ ہیں جو صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کے اوپر جرح کرنا اور ان کے اوپر طعن کرنا یہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں. اور آخری بات امام ابو زرع رحمہ اللہ نے کی کہی وہم زنادقہ، یہ سب کے سب کافر ہیں. یعنی جن لوگوں نے صحابہ کرام پر انگلی اٹھائی ان کے بارے میں امام ابو زرع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب کافر ہیں، یہ سب زندیق ہیں، ان کے اندر اسلام اور ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا رأيت رجلا يذكر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام، کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، ان کی برائی کرتا ہے، تو اس کے اسلام کو متہم جانو، اس کے ایمان کو متہم جانو. امام عبداللہ ابن احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کو لعن طعن کرتا ہے، صحابہ کرام میں سے کسی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ لا اراہ علی الاسلام، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسلام پر باقی ہے.